نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر یوم آخرت کے حوالے سے ہماری بات جاری ہے۔ قیامت کا دن قائم ہوگا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یؤتا بانعم اہل الدنیا، پوری دنیا میں سے سب سے زیادہ ناز و نعمت میں زندگی بسر کرنے والا شخص، جس نے زندگی میں کبھی کوئی غم نہیں دیکھا، کبھی کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں دیکھی، بڑی ہی ناز و نعمت میں پلنے والا اس بندے کو لایا جائے گا، اور اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو حکم دیں گے کہ اس بندے کو جہنم کی صرف ایک جھلک دکھاؤ، اس بندے کو لے جایا جائے گا، اور ایک جھلک دکھانے کے بعد جب واپس لائیں گے تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے حل رأیت خیرا قط، میرے بندے زندگی میں کبھی کوئی بھلائی کوئی خیر دیکھی ہے؟ تو وہ بھول چکا ہوگا، اللہ میں نے کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں ہے۔ جہنم کی ایک جھلک اس کو دنیا کی ساری نعمتیں بھلا دیں گی۔ اور پھر ایک ایسا شخص جس کی ساری زندگی غموں میں، پریشانی اور تکلیفوں میں گزری، اس کو لایا جائے گا، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے صرف ایک جھلک دکھائی جائے گی جنت کی، صرف ایک جھلک، اور اللہ رب العالمین پوچھیں گے حل رأیت شرا قط، میرے بندے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے زندگی میں؟ تو کہے گا نہیں اللہ، کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ تو جنت اور جہنم کا معاملہ ایسا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان آخر من يدخل الجنت رجل، سب سے آخر میں جو بندہ جنت میں داخل ہوگا تو ایسا شخص، فرمایا کہ یمر علی الصراط فینکب مرۃ ویمشی مرۃ وتسعف النار مرۃ، کبھی وہ گرے گا، کبھی کچھ چلے گا، کبھی وہ لٹک جائے گا، پھر اوپر چڑھے گا، پھر چلے گا تھوڑا سا، ایسے گرتے پڑتے وہ آخر کار پل صراط سے گزر جائے گا۔ اور پھر فَإِذَا انصَرَفَ الْتَفَتَ إِلَى الصِّرَاطِ فَيَقُولُ إِنِّي أُعْطَى لَمْ يُعْطِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور پھر جب آگے گزر جائے گا تو ایسے مڑ کے پل صراط کو دیکھے گا اور کہے گا کہ مجھے اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے وہ شاید اس جہان میں کسی اور کو نہیں ملی، کہ پل صراط سے گزر جانا اتنی بڑی اس کو اپنے لیے نعمت محسوس ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو ایک درخت دکھائیں گے، وہ بندہ کہے گا کہ اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کی چھاؤں میں رہوں اور وہاں پہ پانی پیوں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے کہ اس کے بعد تو سوال نہیں کرو گے؟ وہ بندہ کہ نہیں اللہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہے، بس یہ درخت ہے، چھاؤں ہے، مجھے یہاں پانی شانی مل جائے، بس میں یہیں زندگی گزار لوں گا اپنی۔ اللہ رب العالمین کو حالانکہ پتہ ہے، حدیث میں یہ لفظ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ پھر سوال کرے گا، لیکن یہ اللہ کا تعلق ہے اپنے بندے کے ساتھ کہ جو اہل جنت ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جس سے محبت ہو اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے بڑے ہی پیارے حبیب پیغمبر، اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہذہ عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ جواب اتنا بنتا ہے
کہ یہ میری لاٹھی ہے، بس یہ اتنا جواب ہے۔ جواب کیا دیا؟ اللہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کے ذریعے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے اور بڑے کام لیتا ہوں۔ بات کو بڑھاتے گئے کہ جتنی محبوب سے بات ہو سکے وہ بھی کم ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ یہ پھر سوال کرے گا، پھر بھی اللہ پوچھیں گے میرے بندے دوبارہ تو نہیں مانگو گے؟ نہیں اللہ بس اتنا ہی۔ تو اللہ رب العالمین اس بندے کو اس درخت کے نیچے کر دیں گے۔ کچھ دیر گزرے گی، اسے تھوڑی دور ایک اور درخت جو اس درخت سے زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ سائے والا، زیادہ خوبصورت اپنے منظر کے اعتبار سے، وہ دکھایا جائے گا۔ پھر بندہ سوال کرے اللہ اگر مجھے اس درخت کے نیچے کر دے، اللہ فرمائیں گے تو نے تو الم تو عاہدنی اللہ انک لا تسألنی، تو نے وعدہ نہیں کیا تھا تو مجھ سے دوبارہ سوال نہیں کرے گا؟ اللہ بس یہ آخری مرتبہ، اللہ اس کے نیچے کر دیں گے۔ پھر ایک اور نظر آئے گا، 3 مرتبہ ایسے ہوگا، تیسرے درخت کے نیچے تک پہنچ جائے گا۔ فسمع اصوات اہل الجنہ، وہاں اس کو اہل جنت کی آوازیں آئیں گی کہ جنتی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، گپے شپیں آپس میں ایک دوسرے سے میل جول ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کی آوازیں باتوں کی اس کو آئیں گی۔ تو یہ کہے گا کہ اللہ ربی ادخلنی الجنہ، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ جب اتنی حدیث بیان کی تو جناب عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، اتنی حدیث بیان کر کے نا اونچی اونچی ہنسنا شروع کر دیا، اتنا مسکرائے کہ ان کی داڑھیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ اور پھر اپنے شاگردوں سے کہا کہ اللہ تسألونی لما ضحکت، تم پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ تو شاگردوں نے پوچھا کہ بتلائیے آپ کیوں ہنسے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ حدیث بیان کی، اور جب آپ یہاں پہ پہنچے تو نبی علیہ السلام ہنس پڑے اور بہت کھل کے ہنسے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نظر آئیں، اور آپ نے بھی ہمیں یہی بات کہی کہ تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں اتنا؟ تو پھر ہم نے آپ سے پوچھا کہ اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اعمال ضحک الرب تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے۔ تو جب بندہ یہ بات کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ ہنسیں گے، مسکرائیں گے، تو مطلب اللہ کی یہ بھی ایک صفت ہے کہ اللہ مسکراتے بھی ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ مسکرائیں گے کہ دیکھو میرا بندہ کرتے کرتے پہنچ گیا آخر تک۔ تو اللہ مسکرائیں گے تو اللہ کے رسول مسکرائے، اللہ کے رسول مسکرائے تو صحابہ اکرام مسکرائے، اور ان مسکرائے تو ہمیں بھی اس پہ مسکرانا چاہیے۔ بہرحال اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے تیرے لیے جنت کے اندر اتنی جگہ ہے جتنی دنیا اور اتنی اور ایک روایت میں 10 گنا اور، دنیا کی 10 گنا جتنی جگہ بنتی ہے نا اتنی تیرے لیے جنت میں ہے۔ یہ جنت کے آخری جنتی کتنی جگہ ہے، تو پہلے کہ ان کو بتائیں کتنی جگہ ملیں گی، کتنی ان کی وہاں پہ پراپرٹیاں ہوں گی، کتنے محلات ہوں گے، تو یہ اتنی جگہ تیرے لیے۔ تو یہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا شخص اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اولین داخلین میں شمار فرما۔ اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ہم بھی دین پہ عمل کریں۔ بس آخری بات، سلف صالحین 6 ماہ تک دعا کیا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہماری زندگی میں رمضان آ جائے۔ 6 ماہ تک یہ دعا کرتے، اور جب رمضان گزر جاتا پھر اگلے 6 ماہ یہ دعا کرتے کہ اللہ جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کی ہیں وہ قبول فرما لے۔ تو رمضان کی ہر رات اللہ رب العالمین بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ رمضان اللہ ہماری قسمت میں کرے ہم بھی اس موسم بہار سے فائدہ اٹھائیں۔ اور ایک آخری بات یہ بھی کہ رمضان المبارک میں ہمارا یہ درس حدیث یہ عصر کی نماز کے بعد ہوا کرے گا انشاءاللہ، اور اس میں دینی اور اصلاحی باتیں ہوں گی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔